اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا شناسی، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں کے بارے میں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ منفرد فضیلتیں کہ جو صرف امام عالی مقام کو حاصل تھی، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ارشاد فرمایا اصحاب کے سلسلے میں، تو وہ اور بہت ساری چیزیں کیا ہیں، اسی کو ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اگر جو خاص جملہ ملتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسے اصحاب مجھے ملے، کیا اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو واقعاً کسی کو نہیں ملی، جو کسی کو ان فضیلتوں کو دیکھنے کے لیے، خاص طور سے اہل بیت کی اگر ہم بات کریں تو یہ منفرد فضیلتیں امام حسین علیہ السلام کی کیا تھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک امام حسین علیہ السلام نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، اور یہ خود ایک تاریخ ہے، صحابیت کی ایک پوری تاریخ ہے، یعنی جب سے فرد ہے اور اس کی اصحاب ہیں، ایک پوری تاریخ ہے۔ اور تمام انبیاء کی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، چاہے وہ جناب موسیٰ کے اصحاب ہوں، اور چاہے جناب عیسیٰ کے اصحاب ہوں، یا حواریین جن کو ہم کہتے ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اصحاب ہوں، ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کے کردار آپ کو مل جائیں گے۔ وہ بہت سے لوگ اس طرح کے معاملات سے درگزر کر جاتے ہیں کہ وہ اصحاب کے معاملات ہیں، اس میں ہم دخل نہ دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حق اور باطل کو، اور صحیح اور غلط کو، اور اچھے اور برے کی تمیز کو سکھائیں۔ ہم صرف اس عنوان سے کہ کسی شخص نے رسول کو دیکھا ہے ہم اس کی برائی کو بیان نہ کریں، یہ کسی بھی طرح کی عقل مندی نہیں ہوگی۔ رسول کو تو ان لوگوں نے بھی دیکھا تھا جو رسول کے مقابلے میں کھڑے تھے، تو لہٰذا صرف اس معیار پر کہ وہ رسول کو دیکھا ہے اور رسول کو درک کیا ہے لہٰذا ہم ان کو کچھ نہ کہیں، ایسا کوئی بھی عاقل اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام، حتیٰ امیر المومنین کو جو اصحاب ملے ان میں بہت سے مسائل تھے، امام حسن مجتبیٰ کو جو اصحاب ملے ان میں بہت سے مسائل تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے یہ 72 یا 100 بعض تعداد 100 تک بھی گئی ہے، یہ خاص افراد جو کربلا میں موجود تھے، یا کربلا سے پہلے آپ کی نصرت میں شہید ہوئے، یا کربلا کے بعد آپ کی نصرت میں شہید ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو واقعاً کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرما کر یہ واضح کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب برتری رکھتے ہیں تمام ان لوگوں پر جو کسی نہ کسی زمانے میں کسی شخصیت کے اصحاب کہلوانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھتے ہیں۔ امام حسین جس طرح آپ نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے اور کسی کو نہیں ملے، تو اصحاب کی بحث ایک طولانی بحث ہے، لیکن ہم بات کر رہے تھے فضائل امام حسین کو، جو خصوصیات عطا کی، اصحاب بھی ایک خصوصیت میں سے جی، امام حسین علیہ السلام کو کچھ خصوصیات جو خداوند عالم نے عطا فرمائیں، جو میں نے عرض کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، پھر بعد رسول اکرم کے سلسلے میں زیادہ ہم نے کری اور وقت تمام ہو گیا تھا، کہ کچھ چیزیں ایسی عطا فرمائیں جو رسول اکرم کو بھی عطا نہیں کی۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں 4 ذوات مقدسہ ایسی ہیں جو امام حسین سے افضل ہیں۔ رسول اکرم کائنات میں سب سے افضل ہے، بے شک۔ خالق کے بعد اگر مخلوق میں کوئی اہمیت رکھتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، باقی سب ان کے طفیل میں ہیں۔ بے شک۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام حسین سے افضل ہیں، جانشین رسول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، پہلے امام ہیں، تو امام حسن کے بھی امام ہیں اور امام حسین کے بھی امام ہیں، اور والد بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا امام حسین سے افضل ہے۔ روایات میں کہ آپ حجت تھیں، امام حسن اور امام حسین پر بھی حجت ہے۔ ائمہ علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ جس طرح ہم تم پر حجت ہیں، صدیقہ طاہرہ ہم پر حجت تھی۔ امام حسن مجتبیٰ امام حسین سے افضل ہے، کیونکہ امام حسن کی امامت کے زمانے میں امام حسین کے امام بھی امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اور یہ جملہ خود امام حسین نے روز عاشورہ فرمایا، جدی خیر منی، میرے جد مجھ سے بہتر ہے، ابی خیر منی، امی خیر منی، اخی الحسن خیر منی، یہ امام حسین نے خود ارشاد فرمایا۔ جی،
تو اس میں تو امامیہ میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ 4 ذوات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل اور برتر ہیں، بے شک، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں خداوند عالم نے امام حسین کو عطا کی جو ان چاروں کو بھی عطا نہیں کی. میں مثال دے رہا ہوں. جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے قبر مدینہ منورہ میں خدا ہم سب کو جانا نصیب کرے، الہی آمین. خدا آل سعود کو نیست و نابود کرے. اور انہوں نے جو پابندیاں لگائی ہیں زائروں پر، اور رسول کی قبر پر جانے پہ پابندی، اور رسول کی قبر کا بوسہ پہ پابندی، یہ تمام چیزیں آل رسول کے صدقے میں جلد سے جلد حل ہوں، اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی زیارت کے لیے ہم لوگ وہاں جا سکیں. الہی آمین. قبر رسول اکرم مقدس ہے، قبر رسول اکرم متبرک ہے، قبر رسول اکرم پر جانا ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن ان سب کے باوجود آپ قبر رسول کی مٹی اٹھا کے منہ میں نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ مٹی کھانا شریعت محمدی میں حرام ہے. واہ. کسی امام کی، کسی رسول کی، کسی جگہ کی مقدس ترین جگہ، خانہ خدا کے اندر کی مٹی، مدینہ منورہ کی مٹی، جنت البقیع کی مٹی، نجف کی مٹی، کاظمین کی مٹی، سامرہ کی مٹی، سب مقدس ہیں، لیکن اس کو کھانے کا اختیار شریعت محمدی میں نہیں، حرام ہے، کیا کہنا، سوائے تربت مقدس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس کو نہ صرف کھانا جائز ہے بلکہ فیہ شفاء من کل داء، اس کے اندر شفا ہے ہر درد سے اور ہر قسم کی پریشانی سے. اور عید کے اعمال میں اگر آپ دیکھیں، عید کے اعمال میں شیخ قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں باقاعدہ اس کو تحریر کیا ہے کہ عید کے دن کے اعمال میں مستحب ہے کہ انسان تھوڑی سی خا کے شفا کی نیت سے تناول کرے عید الفطر کے دن. یہ خداوند عالم نے خاص عطا کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا، جس میں کوئی شریک نہیں ہے. کیا کہنے، یہ خاصیت ہے امام حسین علیہ السلام. اللہ اکبر. دوسری چیز جو امام حسین علیہ السلام کو خداوند عالم نے عطا فرمائی وہ ہے کہ آپ کے قبے کے نیچے دعا مستجاب ہے. دیکھیں، دعا مدینے میں بھی قبول ہوگی، دعا مکے میں بھی قبول ہوگی، دعا نجف میں بھی قبول ہوگی، دعا آپ کو اپنے گھر میں بھی قبول ہو جائے گی. اگر خدا سے مانگیں، خدا ہر جگہ دے سکتا ہے، لیکن جہاں روایات میں کہ حتماً مستجاب ہوگی، وہ روایات میں کہ امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور مستجاب ہوگی. کیا کہنے، یہ خاصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی. ائمہ علیہ السلام آپ کے مزار پر زیارت کرنے جاتے تھے یا بھیجتے تھے، اپنے لیے شفاعت طلب کرتے تھے. روایت میں ہے کہ نوے امام علیہ السلام مریض ہوئے، آپ نے ایک شخص کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ جاؤ کربلا میرے لیے دعا کرو. اس کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ بھی تو حجت خدا ہے، یہ بھی تو امام ہے، منصب امامت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، پھر وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام ظاہر نیتوں سے آگاہ ہے. امام نے فرمایا کہ خدا پسند کرتا ہے کہ ہم حسین کے ذریعے سے شفاعت کو طلب کریں. جب ائمہ کے لیے پسند کرتا ہے تو ہم اور آپ. یہ امام حسین علیہ السلام کو جو خاصیت خدا نے دی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ خدا نے آپ کے قبے کے نیچے مانگے جانے والی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو دوسری خصوصیت یہ دی گئی کہ آپ کے قبے کے نیچے دعا مستجاب ہے. امامت، امیر المومنین امام ہے، امام حسن امام ہے، امام حسین امام ہے. امام حسن اور امام حسین کے بعد امامت کا سلسلہ امام حسین کی نسل میں دیا گیا. امام حسن کی نسل مقدس ہے، امام حسن کی نسل قابل احترام ہے، سادات حسنی نے بہت عظیم کارنامے تاریخ میں انجام دیے ہیں. جی. لیکن اب نسل امامت امام حسین کی نسل میں رہے گی، یعنی اب امام حسین سے لے کر جتنے بھی امام زین العابدین سے لے کر آخری زمانے کے امام تک سب کے سب حسین ابن علی کی نسل سے ہوں گے. یہ خاصیت ہے جو امام حسین علیہ السلام کو عطا ہے. امیر المومنین کے دونوں فرزند ہیں، دونوں جناب زہرا کے فرزند ہیں، لیکن امامت آپ کی نسل میں رہے گی. یہ خاصیت ہے جو امام حسین علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، جس میں کوئی شریک نہیں ہے آپ کا. اور یہ امتحان جو امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے اس کے نتائج میں دی گئی ہیں کہ اگر کوئی انسان قبے کے نیچے دعا مانگے تو قبول ہوگی. کوئی انسان امامت کو سمجھنا چاہتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی نسل آ کر بتائے گی کہ امامت کی کیا شان ہے، اور خداوند عالم نے یہ امتیاز حسین ابن علی کو دیا ہے کہ امامت آپ کی نسل میں رہے گی. کچھ اور چیزیں جو امام حسین کو حاصل ہے دوسرا کسی کو نہیں حاصل ہے.
آپ واحد امام ہیں، واحد امام جی جو میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. کسی امام کو، ہر امام شہید ہوا ہے. حتی روایت میں کہ 12ویں امام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف بھی بعد ظہور اور قیام عدل اور انصاف کے بعد شہید کیے جائیں گے. روایت ہر امام شہید ہے. روایت مفصلہ ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ شہید کیا گیا، چاہے وہ ظاہری شہادت ملی ہو اس کو، کھلی ہوئی شہادت، جیسے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو تلوار کے ذریعے زخمی کیا گیا اور رات میں شہادت ہوئی، یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا مخفی شہادت یعنی زہر کے ذریعے جو اکثر ائمہ کو دی گئی. لیکن کسی بھی امام کو مقتل میں قتل نہیں کیا گیا ہے، سوائے امام حسین علیہ السلام. امیر المومنین کو تلوار سے ضرور قتل کیا گیا، لیکن آپ مسجد میں تھے، جنگ میں نہیں تھے، مسجد میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں شہادت واقع ہوئی، ولو یہ کہ سر پہ ضربت لگی تھی. باقی ائمہ کو گھروں میں زہر دیا گیا یا زندان میں شہید کیا گیا. واحد امام جو میدان جنگ میں شہید ہوئے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور اسی وجہ سے جو امتیازات آپ کو دیے جا رہے ہیں اس پہ ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. واہ. واحد امام کے جس کو بے گور و کفن چھوڑا گیا. یہ مصائب کے نقطے ضرور ہیں، لوگ مصائب میں پڑھتے ہیں، لیکن یہاں امام حسین کی جو انفرادیت ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 دن تک دفن نہیں ہونے دیا گیا، اور پھر امام زین العابدین اعجاز امامت سے اور بنی اسد کے افراد جمع ہوئے اور امام حسین دفن ہوئے. یہ خاصیت ہے آپ کی. آپ واحد امام ہیں کہ جن کے گھر کے لوگوں کو اسیر کیا گیا. کسی امام کے گھر کے لوگوں کو اسیر نہیں کیا گیا. آپ واحد امام ہیں جن کی زندگی میں وہ 2 بیٹوں کے شہید، 2 شہیدوں کے والد تھے. یعنی آپ کی زندگی میں 2 بیٹے شہید کیے گئے، ولو کچھ گھنٹے بعد آپ بھی شہید کر دیے گئے یا کچھ منٹ بعد آپ بھی شہید کر دیے گئے، لیکن آپ اپنی زندگی میں 2 شہیدوں کے باپ تھے. یہ کسی اور امام کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ وہ 2 شہیدوں کا والد ہے اپنی زندگی میں. ورنہ ہر امام کے بعد چونکہ ان کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے لہٰذا ہر ایک شہید کا والد ہے. ہم امام حسین کی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیہ شہید وابن الشہید. آپ شہید ہیں اور بیٹے بھی، آپ ایک شہید کے بیٹے امیر المومنین بھی شہید ہیں، لیکن امیر المومنین کی زندگی میں ان کا کوئی بیٹا شہید نہیں کیا گیا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا ہے. یہ خاصیت ہے جو امام حسین کو، انفرادیت ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند عالم نے عطا فرمائی ہیں. یا ہم اگر انفرادیت کو نظر میں لے آئیں تو ایک طویل سلسلہ ہے انفرادیت کا. یقیناً. مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس مہینے میں ہے؟ شعبان کے مہینے میں. شعبان کے مہینے میں کسی امام معصوم کی شہادت نہیں ہے، جبکہ عام طور سے ہوتا ہے کہ ہر مہینے میں کسی امام کی شہادت بھی ہے، اسی ولادت بھی ہے. رجب میں امیر المومنین کی ولادت بھی ہے، 7ویں امام کی شہادت بھی ہے. سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت ہے، اور امام بعض روایت کی لحاظ سے امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہے. لیکن امام حسین کی برکت دیکھیں آپ کہ جس مہینے میں امام حسین کی ولادت ہے کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے، اور جس مہینے میں امام کی شہادت ہے اس میں کسی معصوم کی ولادت نہیں ہے. یہ انفرادیت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر عمل میں انفرادیت کی ہے. آپ کربلا کے پس منظر میں آئیں، کربلا میں امام میں آغا اس پر بھی آؤں گا. جو ہم ایک سوال میرے ذہن میں جو آیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ ہم وہ حدیث ثقلین کی جو بات کرتے ہیں، اس کے آخری کے جو جملے متفق علیہ میں اکثر کر کے سنتا رہتا ہوں، جو تمام سوشل میڈیا کے اہل سنت والجماعت کے جو تمام مفکر اور ان کے جو علماء ہیں وہ بتاتے ہیں، اکثر کر کے اس پر گفتگو کی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں. اس میں کہا کہ آخر کے جو جملے تھے کہ میرے اہل بیت سے خبردار رہنا، میرے اہل بیت سے خبردار رہنا، میرے اہل بیت سے خبردار رہنا، میں تم لوگوں سے اس کا حساب لوں گا. اس جملے کو اس کربلا کے واقعے اور امام حسین کی انفرادیت سے کیسے جوڑا جائے؟ دیکھیے امام حسین، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم نے جب فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گرام وہاں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک میرے اہل بیت، اس کے بعد فرمایا کہ خیال رکھنا، 3 بار تاکید کی. خود اہمیت ہے اس چیز کی. اور اس کے بعد یہ کہنا کہ میں تم سے حوض پر ملاقات کرتے وقت یہ سوال کروں گا کہ تم نے کے سلسلے میں کس طرح سے عمل کیا. یہ رسول نے ایک وعدہ کیا ہے اور خبر دی ہے کہ اس سے میں سوال کروں گا تم سے.
ہو اب اگر ہم اس منظر کو یاد کریں، غدیر کے میدان میں رسول کی اس حدیث کو یاد کریں، اور اس کے بعد ہم کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو تنہا دیکھیں، غیر مسلمانوں کے درمیان نہیں، کلمہ گویوں کے درمیان، جو دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، جو نماز پڑھ رہے تھے ظاہری طور پر، جو روزہ رکھ رہے تھے امام حسین کے قتل کرنے کی خوشی میں، جو نماز شکر پڑھ رہے تھے امام حسین کو قتل کرنے کی خوشی میں، اللہ اکبر، وہ رسول کو کیسے جواب دیں گے؟ جو رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اہل بیت اور قرآن کے سلسلے میں حوض کوثر پر جب ملاقات کروں گا تو سوال کروں گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو انفرادیت جو خداوند عالم نے دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ وہ اہل بیت جن کو رسول نے متعارف کرایا ہے اور جن کے کاندھے پر تمام شریعت کی ذمہ داری چھوڑ دی کہ اب قرآن اور اہل بیت سے الگ کوئی شریعت نہیں رہے گی، ان سے لینا ہے ان سے لینا ہے، نہ صرف یہ کافی نہ صرف یہ کافی، دونوں کو چاہیے جی۔ اب اگر ہم اس کی ایک فرد کو ہم میدان میں اکیلا دیکھیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نواسہ رسول ہوں، یاد دلا رہا ہے کہ میرے سلسلے میں تم سے سوال کیا جائے گا، میں ہوں واحد اس زمانے میں جو کہہ سکتا ہے کہ نواسہ رسول ہے، ابھی بھی میں تیار ہوں کہ اگر ابھی بھی میرے خون سے تم اپنے ہاتھ کو بچا لو تو میں شفاعت کروں گا۔ اتنی ہے امام حسین لوگوں کو چھوٹ دے رہے تھے، ابھی افراد شہید ہو چکے تھے، امام حسین کے افراد، امام حسین گھر کے افراد شہید ہو چکے تھے، لیکن امام حسین اس کے باوجود کہتے تھے میرے خون سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لو، کیونکہ میرا خون بالکل الگ مسئلہ ہو جائے گا، جی، باقی افراد کا خون ایک طرف اور حجت خدا کے خون کو بہانا بالکل الگ ہے۔ امام حسین حجت خدا ہیں، حجت خدا امام معصوم کے خون سے اگر امت نے اپنے ہاتھ کو رنگا تو اس کے نتائج صبح قیامت رہیں گے، اور یہی بات جو سوال رسول نے کہا کہ میں تم سے سوال کروں، اس کے کچھ نتائج اس دنیا میں بھی ہیں کہ ہم روایت نے اس کی تاکید کی ہے کہ امت سے بہت سی برکتیں چھین لی گئیں قتل حسین ابن علی کی وجہ سے، خصوصاً جس چیز کی بات تاکید روایات میں ہوئی وہ ہے کہ عید کی برکت امت سے چھین لی گئی۔ عید الفطر کی برکت کا ہمیں معلوم بھی نہیں کیا ہے، ہم تو چونکہ ظواہر میں اتنے قید ہیں کہ ہم چار سوئیں اور کرتے اور ٹوپی اور مسجد کو سمجھنے یہ عید ہے، برکت کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بحق الہذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، کیا مطلب ہے کہ خدا نے کسی دن کو عید کا دن قرار دیا، اس کی برکت ختم ہو گئی حسین کے قتل کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہ انفرادیت ہے حسین ابن علی کی۔ اس کی آسان مثال دوں، آپ عید کے دن کتنی دفعہ ہوتا ہے شک رہتا ہے انسان کو کہ آج عید ہے بھی کہ نہیں ہے، کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھے گا اور سوچ رہا ہے کہ آج عید کا دن ہے کہیں میں روزہ غلط تو نہیں رکھوں، 30 کا روزہ رکھے ہوں۔ یہ برکت ختم ہونا اس مفہوم میں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ انفرادیت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کے قتل کے نتیجے میں یہ چیز چھین لی گئی، آپ کے قتل کے نتیجے میں اب جس سنگریزے کو اس زمانے میں اٹھایا گیا، جس پتھر کو اٹھایا گیا، اس میں سے خون جاری ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ کی آیت کئی جگہ پہ تحریر ہوئی۔ رسول نے جس امت سے کہا تھا کہ میں تم سے سوال کروں گا، واقعاً کسی مفکر نے اچھا لکھا ہے، اس بات کو اشارہ کیا، ذہن میں نام نہیں آ رہا اس وقت، کہ اگر رسول نے تاکید نہ کی ہوتی اہل بیت کے سلسلے میں کہ ان سے مودت، کہ ان سے محبت کرنا اور ان کا خیال رکھنا، تو بھی شاید اتنا ظلم نہ کرتے، چیرسا کہ اس طرح سے تاکید، مسلسل تاکید کی گئی اور امت نے اس طرح سے اس تاکید کا جواب دیا کہ رسول کی شہادت کے 50 برس کے اندر آپ کے نواسے کو بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں شہید کیا گیا، آپ کے گھر والوں کو اسیر کیا گیا، آپ کے سر کی تشہیر کی گئی، آپ کے گھر والوں کی تشہیر کی گئی، اور اس گمان میں کہ ہماری حکومت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی اور ہم حسین کو ختم کر دیں گے، لیکن خدا ظالموں سے انتقام لینے والا ہے۔ آج 1400 برس گزرنے کے بعد قاتل لعنت کے علاوہ کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں۔ حسین کل بھی علیہ السلام تھے، آج بھی علیہ السلام رہیں گے اور صبح قیامت تک علیہ السلام رہیں گے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آقا، اور یقیناً بڑی نورانی گفتگو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا شناسی، اور جہاں تک گفتگو امام مظلوم کربلا کے حوالے سے ہے تو بہت سارے نکوت ہیں جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔